میں انتہائی محتاط قدم اٹھا رہا تھا، مبادا شیر بے خبری میں مجھ پر حملہ کر دے۔ جب میں جھونپڑی کے قریب پہنچا، بانسوں کے سوراخوں سے اندر دیے کی لو صاف نظر آ رہی تھی۔ پہلے تو میں نے چپکے سے انہی سوراخوں کے اندر جھانکنے کی کوشش کی، لیکن جب سادھو کے متعلق واضح طور پر کچھ معلوم نہ ہو سکا تو میں دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ جھونپڑی خالی تھی، سادھو باہر گیا ہوا تھا۔ میرے دل میں ہلکا سا خوف ابھرا۔ سنجیو کی سنائی گئی داستان خیالات میں حقیقت بن کر گھومنے لگی۔ میں جھونپڑی سے باہر نکل آیا اور سادھو کا انتظار کرنے لگا۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا، نہ سادھو آیا اور نہ شیر تیسری بار گرجا۔ میرے ذہن میں خیال ابھرا، شیر اپنے ہم جنس کی آواز پر لپکتا ہے۔ مجھے یقین تھا کہ اصلی شیر بھی کہیں نزدیک ہی موجود ہے، اس لیے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے منہ کے قریب ایک مخصوص زاویے سے حلقہ بنایا اور شیر کی سی آواز نکالی۔ یہ طریقہ میں نے افریقہ کے جنگلوں میں جنگلی قبائل سے سیکھا تھا۔ وہ شیر کا شکار اسی طرح کیا کرتے تھے۔ آواز سن کر جو ہی شیر اس جانب بڑھتا، وہ اپنے زہر میں بھجے ہوئے نیزوں سے اس پر حملہ کر دیتے اور آنے واحد میں شکار کر لیتے۔ میری یہ تدبیر کارگر ثابت ہوئی۔ میری آواز کے جواب میں شیر پھر دھاڑا۔ میں خشک پتوں پر کسی کے چلنے اور اپنی جانب بڑھتے ہوئے قدموں کی چاپ سننے لگا۔ میں جھونپڑی کے قریب ہی جھاڑیوں میں زمین پر لیٹ گیا۔ قدموں کی چاپ کی طرف میری رائفل کا رخ ہو گیا اور میں آنے والے لمحوں کا بے چینی سے انتظار کرنے لگا۔ اچانک میں نے ایک ہیولا اپنی طرف بڑھتے ہوئے محسوس کیا۔ وہ انسان کی طرح سیدھا دو پاؤں پر چل رہا تھا، لیکن اس کے جسم پر شیر کی کھال لپٹی ہوئی تھی۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ یہ سادھو ہے جو شیر کی کھال اوڑھ کر جنگل میں گھوم رہا ہے اور اب اپنی جھونپڑی میں واپس آ رہا ہے۔ سادھو ابھی مجھ سے 50 گز دور ہوگا کہ شیر ایک بار پھر گرجا۔ پھر میں نے المناک منظر دیکھا کہ شیر اور سادھو گتھم گتھا ہو گئے۔ وہاں اونچی اونچی گھاس تھی۔ شیر نے تھپڑ مار کر سادھو کو نیچے گرا دیا اور بری طرح بھنبوڑ رہا تھا۔ اب مزید وقت ضائع نہیں کیا جا سکتا تھا، لہٰذا میں نے شیر کے سر کا نشانہ لیا اور گولی چلا دی۔ مجھے سادھو کو بچانے کی بھی پرواہ نہ تھی، کیونکہ وہ بھی گاؤں والوں کا اتنا ہی مجرم تھا جتنا کہ آدم خور شیر۔ گولی کی گونج تھمی نہ تھی کہ شیر سادھو کو چھوڑ کر اس سمت متوجہ ہو گیا جدھر سے اس پر گولی داغی گئی تھی۔ میں پوری طرح جھاڑیوں میں چھپا ہوا تھا، لہٰذا میرا دیکھا جانا بعیدس امکان تھا۔ دوسری طرف جھاڑیوں میں لیٹا ہونے کی وجہ سے میں شیر کا درست نشانہ بھی نہیں لے پا رہا تھا، لہٰذا میں نے اللہ کا نام لے کر اٹھنے کا ارادہ کیا تاکہ شیر پر تاک کر گولی چلا سکوں۔ اس لمحے شیر کے حلق سے ایسی دہشت ناک آوازیں برآمد ہو رہی تھیں کہ اگر کمزور دل آدمی سن لیتا تو وہیں ڈھیر ہو جاتا۔ میں نے دوبارہ رائفل کندھے سے لگا کر اس کا نشانہ لیا اور اندازے سے گولی داغ دی۔ اس مرتبہ گولی اس سے چند انچ کے فاصلے پر خاک اڑا گئی۔ پہلی گولی نے فقط اس کا شانہ ادھیڑ ڈالا تھا، جبکہ دوسری کچھ خاص نہ بگاڑ سکی۔ البتہ شیر کو اتنا علم ہو گیا کہ اس پر گولیاں کس طرف سے چل رہی ہیں۔ کچھ دیر بعد اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا۔ اتنی دور سے بھی مجھے اس کی آنکھوں سے قہر و غضب کی چنگاریاں پھوٹتی دکھائی دیں اور رائفل میرے ہاتھوں میں لرزنے لگی۔ میں نے کھڑے ہو کر بڑی فاش غلطی کی تھی۔ مجھے لیٹے لیٹے ہی اس پر گولی چلانی چاہیے تھی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر وہ مجھ پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کر لیتا تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے بچا نہیں سکتی تھی۔ میں بے اختیار الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگا، ساتھ ہی لرزتے ہاتھوں سے رائفل دوبارہ بھرنے کی کوشش بھی کرتا رہا۔ میری نگاہیں جیسے درندے کے وجود سے چپک کر رہ گئی تھیں۔ آس پاس کی مجھے کوئی خبر نہ تھی۔ دراصل ایسے موقع پر درندے پر سے نگاہیں ہٹانا موت کو دعوت دینے کے برابر ہوتا ہے۔ شیر کے شانے سے خون کا فوارہ ابل رہا تھا، اس کے باوجود وہ پہلے سے بھی زیادہ خوفناک انداز میں گرجا۔ گرج سن کر میں سہم گیا اور کارتوس میرے ہاتھوں سے چھوٹ کر نیچے جا گرے۔ موت مجھے چند گز کے فاصلے پر نظر آ رہی تھی۔ کسی بھی لمحے زخمی درندہ
جست لگا کر مجھے راہ عدم کا مسافر بنا سکتا تھا۔ جیسے تیسے میں نے رائفل دوبارہ بھری اور ایک ٹیلے کی اوٹ میں ہو گیا۔ چند ثانیوں بعد میں نے ٹیلے کی اوٹ سے سر باہر نکال کر دیکھا تو شیر کہیں نظر نہ آیا، البتہ خون کی لکیر دور سے چمکتی نظر آ رہی تھی۔ اس دوران سنجیو بھی وہاں پہنچ گیا۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا صاحب جی؟ اس نے اکھڑی ہوئی سانسوں کے درمیان سوال کیا۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا اور اپنی رائفل دوبارہ گولیوں سے بھر لی۔ میری نظریں جنگل کے اس حصے پر مرتکز تھیں جدھر شیر روپوش ہوا تھا۔ چند ثانیوں بعد میرے اندازے کی تصدیق ہو گئی۔ جنگل کے اسی حصے سے شیر کی درد و تکلیف سے بھرپور دھاڑیں سنائی دی۔ زخمی شیر ہو یا کوئی اور درندہ، اس کا فوری تعقب جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اسے تلاش کرنے کا بہترین وقت وہ ہوتا ہے جب زخم ٹھنڈے پڑ جائیں اور خون بکثرت بہہ جانے کی باعث اس پر نقاہت غلبہ پالے۔ سادھو آدم خور کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ اس کی لاش اسی کھال میں لپٹی ہوئی تھی جسے اوڑھ کر وہ لوگوں کو شیر بن کر جھانسا دیا کرتا تھا۔ یہ اس کی بدقسمتی ہی تھی کہ جب اس نے شیر کا ناٹک رچایا تو انہی دنوں حقیقتاً ایک شیر اس علاقے میں مویشی خور بن بیٹھا۔ اگر وہ غلطی سے چرواہے کو نوالا نہ بناتا تو یقیناً آدم خور نہ بنتا۔ بہرحال مجھے یقین تھا کہ سادھو بھی آدم خوری کی لت میں مبتلا تھا اور نہ جانے اب تک کتنے انسانوں کو لقمہ اجل بنا چکا تھا۔ بعد ازاں اس کی جھونپڑی سے نہ صرف شیر کی ایک اور کھال برآمد ہوئی بلکہ ایک ایسا آلہ بھی ملا جس کی مدد سے سرکس میں کام کرنے والے بازیگر شیر کی سی آواز نکالتے ہیں۔ سادھو کی موت کا مجھے فائدہ ہوا کہ گاؤں والوں کے سامنے اس کا راز فاش ہو گیا اور انہیں میری باتوں پر یقین آنے لگا۔ بہرحال اب درندے کا کام تمام کرنا میری اخلاقی ذمہ داری بن گیا تھا۔ میں سنجیو کو ساتھ لیے واپس گاؤں آ گیا۔ 2 گھنٹوں کی اس طویل اور تکلیف دہ مسافت نے میرے اعصاب کو اتنی بری طرح جھنجھوڑ دیا تھا کہ میں سنجیو کی جھونپڑی میں سوائے آرام کرنے کے کچھ نہ کر سکا۔ شیر کی دھاڑیں اور فائرنگ کا شور سن کر گاؤں والوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ہمارا درندے سے سامنا ہو چکا ہے۔ البتہ درست صورتحال بعد ازاں سنجیو کی زبانی معلوم ہوئی۔ اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ دوپہر کے کھانے پر سنجیو نے مجھ سے پوچھا۔ مجھے یقین ہے کہ زخمی شیر زیادہ طویل مسافت طے نہیں کر سکے گا، میں نے جواب دیا۔ ایسے میں ہانکا کرنے کے خاطر خواہ نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ گاؤں کی اکثریت سادھو کی کہانی پر یقین رکھنے والوں کی ہے، سنجیو نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ بزدل ہونے کے باعث وہ کبھی اس امر پر رضامند نہیں ہوں گے کہ زخمی درندے کی موجودگی میں ہانکا کریں۔ ہاں، دوسرے گاؤں سے لوگ منگوائے جا سکتے ہیں۔ جب تک وہ آئیں زخمی شیر ہماری دسترس سے دور جا چکا ہوگا، میں نے جواب دیا۔ اب یہی ہو سکتا ہے کہ میں خون کے نشانات کے ذریعے درندے کا تعاقب کروں۔ افسوس درندہ ہماری توقعات سے کہیں زیادہ مکار اور طاقتور نکلا۔ اسی رات اس نے ایک اور ہولناک واردات کر ڈالی۔ نیا واقعہ پچھلا تمام واقعات سے زیادہ لرزہ خیز تھا۔ شیر آدھی رات کے قریب ایک باڑے میں گھس گیا جس میں گائیں بھینس بندھی ہوئی تھیں۔ رکھوالا دروازے کے پاس ہی سویا ہوا تھا۔ شیر ایک موٹے تازے بچھڑے کو شکار بنا کر اسے باہر گھسیٹ رہا تھا کہ مویشیوں کی بھگدڑ سے رکھوالے کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے درندے کو دیکھا تو بدحواس ہو کر چیختا ہوا وہاں سے بھاگا۔ یہ دیکھ کر شیر نے بچھڑے کو چھوڑا اور رکھوالے کا کام تمام کر دیا۔ بہرحال شور شرابہ سن کر جب تک گاؤں والے وہاں پہنچتے، شیر اپنے تازہ شکار سمیت رفو چکر ہو چکا تھا۔ مجھے اطلاع دی گئی۔ میرے لیے یہ کوئی معمولی خبر نہ تھی۔ اگر یہ واردات اسی شیر کی تھی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ میری چلائی ہوئی گولی سے اسے کوئی خاص نقصان نہیں پہنچا۔ میں نے اسی وقت سنجیو کو ساتھ لیا اور باڑے پہنچ گیا۔ اندر ہر طرف خون بکھرا ہوا تھا، باقی جانور ہٹا دیے گئے تھے۔ ایک طرف مردہ بچھڑا خون میں لت پت پڑا تھا، شیر نے اس کی گردن توڑ ڈالی تھی۔ دروازے کے قریب بدقسمت رکھوالے کے خون کے دھبے اور جا بجا ایسے نشانات تھے جن سے پتہ چلتا تھا کہ شیر اسے گھسیٹتا ہوا لے گیا ہے۔ پنجوں کے نشانات سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ وہی زخمی شیر تھا۔ باہر بھی ایسے نشانات خاصی دور تک نظر آئے۔ میں نے ان کی رہنمائی میں شیر کے تعاقب کا فیصلہ کر لیا۔ مجھے یقین تھا کہ شیر اپنے شکار کا کچھ حصہ کھانے کے بعد اسے کہیں چھپا دے گا۔ ایسے میں اگر ہم لاش کے قریب مچان بنا لیں تو ہمیں کامیابی مل سکتی تھی۔
صبح کا اجالا ہونے کو تھا جب میں سنجیو کے شدید اصرار پر اسے ساتھ لیے ضروری ساز و سامان سے لیس ہو کر خون اور رگڑنے کے نشانات کا معائنہ کرتا آدم خور کے تعاقب میں نکل کھڑا ہوا۔ کسی بھی آدم خور کو تلاش کر کے ہلاک کرنا شکار کا خطرناک ترین مرحلہ ہوتا ہے، خاص طور پر جب اس کے قبضے میں تازہ شکار بھی ہو۔ جنگل کے حدود تک تو ہم بآسانی نشانات کا تعاقب کرتے رہے، پھر جھاڑ جھنکار کا سلسلہ شروع ہوتے ہی ایک ایک کر کے نشان مفقود ہونے لگے۔ وجہ شاید یہ تھی کہ ابھی سورج پوری طرح طلوع نہ ہوا تھا۔ دوسری طرف جنگل کی نوعیت بھی ایسی تھی کہ شیر کو پیدل تلاش کرنے میں کئی خطرات پوشیدہ تھے۔ گھنی جھاڑیاں، تناور درخت، چٹانیں، ٹیلے، نالے اور اندھے گڑھے، وہ بڑا ہی ہیبت ناک جنگل تھا۔ طلوع آفتاب نے اگرچہ ہمارے لیے خاصی آسانیاں پیدا کر دی تھیں، مگر اچانک درندے کے آثار غائب پا کر میری روح مضطرب ہو گئی۔ سنجیو کو میں نے آگے چلنے کی ہدایت کر رکھی تھی، مبادا وہ میری غفلت میں درندے کا نوالا بن جائے۔ ہم لوگ تقریباً 1.5 گھنٹے تک جنگل میں چکر لگاتے رہے، مگر آدم خور تو کجا، کوئی ایسی نشانی بھی نہ ملی جو اس کی موجودگی کی چغلی کھاتی۔ نشانات کچھ تو مٹ گئے، کچھ اگر ہوں گے تو نظر نہیں آئے۔ جنوب کی طرف جنگل قدرے چھدرا اور زمین ہموار تھی۔ بعض اوقات قدرت نیک کاموں میں قابل قدر مدد کرتی ہے۔ جنوب کی طرف مڑ کر ہم املی کے ایک درخت کے پاس سے گزر رہے تھے کہ اچانک مور کی آواز سن کر ہمارے قدم ساکت ہو گئے۔ مور اور شیر کی دوستی مشہور ہے، مگر یہ دوستی اسی وقت قائم رہتی ہے جب شیر کا پیٹ خوب بھرا ہوا ہو اور اسے دانتوں میں خلال کی ضرورت پیش آئے۔ بصورت دیگر خون میں کھیلنے والے ہلاکت آفرین شاہ جنگل سے سبھی چرند پرند کنی کتراتے ہیں۔ وہ تیز چیخ نما آواز جو ہم نے اس لمحے سنی، مور صرف اسی وقت نکالتا ہے جب شیر کے تیور جارحانہ ہوں۔ میری اور سنجیو کی نگاہیں ایک پل کے لیے چار ہوئیں اور میں یہ سوچنے لگا کہ ممکن ہے مور نے شیر کے بجائے کسی دوسرے درندے کو دیکھ کر یہ آواز نکالی ہو۔ بہرحال اب ہمارا رخ فی الفور اسی طرف ہو گیا جدھر سے مور کی آواز آئی تھی۔ وہ علاقہ کسی قدر دشوار گزار بھی تھا، جا بجا خاردار جھاڑیاں اور اونچے اونچے ٹیلے تھے۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے گئے جنگل زیادہ خطرناک ہوتا گیا، ساتھ ہی ہماری رفتار بھی کم ہو گئی کیونکہ خاردار جھاڑیاں ہماری راہ میں مزاحم تھیں۔ بہرحال ہم پھونک پھونک کر قدم رکھتے آگے بڑھتے رہے۔ سنجیو کو میں بار بار اشارہ کرتا کہ زمین کی طرف دیکھ کر خون کے دھبے یا کوئی اور نشان تلاش کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ ہم برگد کے نہایت پرانے درخت کے سائے تلے سے گزر رہے تھے کہ سنجیو رک گیا۔ مجھے اس کے چہرے پر خوف اور دہشت کے آثار نظر آئے۔ اب جو میں نے اس طرف نظر دوڑائی تو میرا وجود بھی کانپ گیا۔ ہم سے تقریباً 10 گز دور جھاڑی کے پاس ایک انسانی لاش اس طرح پڑی تھی کہ اس کا دھڑ جھاڑی کے اندر جبکہ دونوں ٹانگیں باہر نکلی پڑی تھیں۔ سنجیو کے تاثرات دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ یہ اسی بدقسمت رکھوالے کی لاش تھی جسے آدھی رات کے وقت شیر نے گاؤں سے اٹھایا تھا۔ میری شکاری زندگی کا وہ عجب نظارہ تھا، کوئی بھی شیر خصوصاً آدم خور اپنے شکار کو اس طرح کھلا نہیں چھوڑتا۔ میرا ذہن یہ گتھی سلجھانے میں مصروف تھا کہ دفعتاً قرب و جوار سے ایک مہیب آواز سنائی دی اور میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ یقیناً شیر ہی کی آواز تھی۔ جنگل کے پرہیبت سناٹے میں اگر کوئی عام جانور بھی بولے تو دل پر دہشت طاری ہو جاتی ہے۔ وہ تو شیر تھا، جنگل کا فرما رواں۔ پل بھر کے لیے تو ہم دونوں کے اوسان خطا ہو گئے، ساتھ ہی مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ ہم دونوں آدم خور کی عیاری کا شکار ہو چکے تھے۔ مکار درندے نے دراصل ہمیں اپنے جال میں پھانس لیا تھا۔ بہرحال اب درپیش صورتحال سے نمٹنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ میں نے جلدی سے ایک رائفل سنجیو کو پکڑائی اور اس کے ساتھ پیٹھ جوڑے چاروں طرف نظریں دوڑانے لگا۔ اس وقت درخت پر چڑھنے کا خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا تھا۔ ایک پل کی بھی غفلت موت کو دعوت دینے کے برابر تھی۔ میں ہمتاً چشم و گوش بنا رائفل پر گرفت مضبوط کیے کسی بھی جھاڑی سے شیر کے برآمد ہونے کا منتظر تھا۔ اچانک 30 گز دور گھنی جھاڑیوں میں سرسراہٹ ہوئی اور میں نے ایک بھاری بھرکم وجود کو جھاڑیوں سے نکل کر اپنی طرف حملہ آور پایا۔
وہ یقیناً وہی شیر تھا، مگر اس میں وہ پھرتی نہ تھی جو ایک تندرست درندے میں ہوتی ہے۔ میرے خیال میں اس کا ایک شانہ صحیح طور پر کام نہیں کر رہا تھا۔ آدم خور درندہ میری طرف بڑھ رہا تھا، جبکہ میں مچان پر بیٹھے ہونے کے بجائے زمین پر کھڑا اسے تک رہا تھا۔ عین اس وقت جب شیر اور میرے درمیان 20 گز کا فاصلہ رہ گیا، میں نے اس کے وجود پر نگاہیں گاڑ کر رائفل کندھے سے لگائی۔ جنگل میری رائفل کے ہولناک دھماکوں اور آدم خور شیر کی ہیبت ناک آوازوں سے گونج اٹھا۔ دونوں گولیاں اس کے جسم سے آر پار ہو گئیں۔ وہ مٹی کے بت کی طرح زمین پر آ رہا، مگر چشم زدن میں دوبارہ کھڑا ہو گیا۔ اب میرے اور اس کے درمیان فاصلہ ہی کتنا رہ گیا تھا؟ بمشکل 7-8 گز۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ 2 اور گولیاں اس کے دونوں شانوں کے درمیان داغ دیں۔ شیر کیا تھا، قیامت تھا۔ اتنی گولیاں کھا کر بھی وہ پھر اچھلا اور مجھے اس کا چہرہ اور پنجہ اپنے سے چند فٹ کے فاصلے پر ابھرتا نظر آیا۔ وہ بدبخت مجھے موت کے آغوش میں پہنچانے کا پورا انتظام کر چکا تھا۔ اگر عین اس لمحے سنجیو شیر پر گولی نہ داغتا، گولی نے دونوں آنکھوں کے عین درمیان اس کی پیشانی کا مہلک بوسہ لیا اور شیر کا پورا جسم کانپ گیا۔ وہ پشت کے بل پلٹ کر گرا اور بغیر آواز نکالے ساکت ہو گیا۔ یوں نیل گری کا وہ گاؤں ایک بار پھر امن کا گہوارہ بن گیا، جس کی فضاؤں میں کچھ عرصے قبل ایک مکار سادھو اور آدم خور شیر قیامت بن کر نازل ہوئے تھے۔